اب یہ تسبیح جو ہے ہم کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے ہماری قولی ہے، سبحان اللہ العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ہم اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ یہ ہم نے رکوع اور سجود کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو زبانی تسبیح باللسان ہو گئی۔ سبح یسبح کے معنی تیرنا، تیرنے کے معنی کیا ہے؟ جو پانی کی سطح پر برقرار رہے، نیچے ڈوب نہ جائے۔ اسی طرح خلا میں تیرنا، کہ ہر شے کا جو مدار اللہ نے مقرر کر دیا وہ اسی مدار میں رہے، اس سے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو یہ سبح یسبح، یہ پانی میں تیرنے کے لیے بھی اور خلا میں تیرنے کے لیے۔ کل فی فلک یسبحون، یہ تمام سیارے اور یہ ستارے جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں، اپنے مدار سے ادھر ادھر نہیں۔ اور کسی کو سبح یسبح تیرانا، برقرار رکھنا، اس کی اونچائی، اس کے مقام عظیم جو ہے اس پر اسے فائز رکھنا، اس کے ساتھ کسی کمزوری کو، کسی احتیاج کو، کسی ضعف کو، کسی نقص کو، کسی عیب کو کسی درجے میں بھی منسوب نہ کر۔ اب آسمانوں اور زمین کی ہر شے کیسے تسبیح کر رہی ہے؟ یہ تسبیح حالی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مصور کی تصویر دیکھ کر بھئی بڑا باکمال مصور ہے، حالانکہ آپ نے دیکھی تو تصویر ہے۔ تصویر زبان حال سے اپنے مصور کے کمال فن کی گواہی دے رہی ہے۔ گویا کہ یہ پوری کائنات اپنے صانع، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے مصور، یہ الفاظ آپ کو معلوم ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ مصور بھی تو ہے۔ یہ نقشہ کشی کس نے کی ہے؟ یہ کائنات جو ہے اس کا ذرہ ذرہ، سیاروں سے لے کر ذرات تک، یہ گواہی دے رہا ہے اپنی زبان حال سے کہ میرا خالق، اس کی قدرت مطلق ہے، اومنی پوٹنٹ، علی کل شیء قدیر، اومنی شیئنٹ، بکل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا، اومنی پریزنٹ، ہر جگہ موجود، ہوا معکم اینما کنتم، ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ اور قدر مقادیر، مشکات شریف میں ایک پورا باب ہے ایمان بالقدر کا عنوان ہے، صحیح معنی۔ تو پہلی حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمرو بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں سے تھے، بڑے سیاستدان تھے اور بڑے بہادر انسان بھی تھے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے مزاج میں بود المشرق ہے، وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے، یہ تھے انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد و عابد۔ انہی کے بارے میں آتا ہے پوری رات کھڑے رہتے تھے نوافل، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ڈانٹ پلائی۔ آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے بلایا، یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار تصوم الدہر، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے؟ یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تم ہر روز روزہ رکھتے ہو، اب کیا کرتے ہیں؟ بلا یا رسول، جھوٹ بولنے کا تو یارہ ہے ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ فرمایا لا تفعل، سخت سے۔ وہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مقداریں اور تقدیریں، ابھی دو الفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے، معین کر دی تھی، لکھ دی آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال تک۔ یہ ہے قدر، ہر چیز کی ایک تقدیر جو ہے وہ معین۔ اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا ہے؟ جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھی آج، سورہ حدید کی آیت، ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ نہیں پڑتی تم پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں۔ زمین میں سیلاب کا آ جانا، زلزلے کا آ جانا، کوئی اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آ جانا، عمومی تکلیف کا آ جانا۔ تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے، اچھے بنے تھے، ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، کوئی معمولی سی تکلیف ہوئی، انویسٹیگیشن کیا تو معلوم ہوا تو کینسر ہے اور وہ کافی بڑھ چکا۔ لیکن جو شے بھی آتی ہے، چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، بہت اللہ کا علم کامل ہے۔ تو معلوم ایک بات جان لیجئے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے۔ اللہ کا علم حادث نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ کوئی شے ہوئی تو اس کے علم میں آئی۔ یہ ہمارے ہاں بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، اسے بدع کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بدع بھی ہے، یعنی
کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شے کا منکشف ہونا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ شان خداوندی سے بہت بڑی ہے۔ وہ تو عالم ما کان و ما یکون ہے، جو بھی کچھ تھا اور رہا ہے آج تک ہمیشہ سے، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علم میں آن واحد میں موجود۔ آن واحد، یہ آن واحد کے لفظ کو اچھی طرح سے مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا، یہ سن میرا خیال ہے کہ 67-68 کی بات ہے۔ میں نے پہلا ہفائی سفر کیا تھا لاہور سے کراچی۔ اس وقت فوکر چلتا تھا، فوکر فرینڈ، چھوٹا جہاز پہ چڑیا والا، اور کرایہ 90 روپے تھا نائٹ کوچ کا۔ آپ تصور، تو میں چونکہ مجھے جغرافی سے دلچسپی ہے اور فوکر زیادہ اونچا نہیں ہوتا، تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے، اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے، اب کہاں پہنچ گئے، اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں کس شہر کی، یہ اکاڑے کی آ گئی، یہ ساہیوال کی آ گئی، یہ آگے اور آگے۔ ایک دم میں نے دیکھا کہ 3 شہروں کی روشنیاں بیک وقت دیکھ رہا ہوں، لودھرا، بہاولپور، سماسٹا۔ مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا ہوں، کراچی جاتا ہوں، تو لودھرا پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہاولپور آدھا گھنٹے بعد آئے گا، وہ مستقبل کی شہر ہے۔ بہاولپور پہنچتا ہوں تو لودھرا میرے لیے ماضی کی بات بن جاتی ہے، آدھے گھنٹے پہلے لودھرا آیا تھا، اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سماسٹا آئے گا، وہ میرے لیے مستقبل بن گیا، لودھرا ماضی بن گیا۔ لیکن اس بلندی پر میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودھرا کو بھی اور بہاولپور کو بھی اور سماسٹا کو۔ یہ معاملہ جو ہے اس کو 1 ملین بلین سے ضرب دے لیجئے، اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس کے مشاہدے میں، اس کے علم میں ماضی اور مستقبل کا کوئی سوال نہیں۔ آن واحد، آن واحد، آن واحد۔ تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن مجید میں بار بار بہت جگہوں پر آیا ہے، تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، اس میں سب کچھ موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے، اور کوئی غلط نہیں ہو سکتا۔ آگے چل کر گفتگو ہوگی اصل میں بعد میں کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے ما اصاب علی الانسان، جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت، جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی، ہم ہر وقت صدمے ہیں، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا، یہ ہر وقت حوادث ہے۔ تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدیلمی سے، لمبی حدیث ہے وہ، لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ، یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو، انما اصابک لم یکن لیخطئک وانما اخطاک لم یکن لیصیبک ولو مت علی غیر ھذا، اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، دخلت النار۔ یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہ نہ، بس یہی ایمان بالقدر کے منافع۔ جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے طے تھا، ہونا ہی تھا، تمہاری کوئی تدبیر، کاش کہ میں اس وقت یہ کر دوں۔ یہ لو، اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، اس لو سے، کاش اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا، کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش کہ ہو جاتا، تو یہ نہیں۔ تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک، تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی۔ کوئی تدبیر تم کر لیتے، کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے، کوئی تم قدم اٹھا لیتے، کچھ بھی کر لیتے، وہ تو آنی ہی آنی۔ وما انما اخطاک، جو چیز تم سے چھوٹ گئی، رہ گئی، نہیں ملی۔ ایک ویکنسی ایڈورٹائز ہوئی تھی، آپ نے بھی درخواست دی تھی، آپ کو نہیں ملی، اب آپ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا لی ہوتی، بس گئے۔ تو جو چیز چھوٹ گئی ہے چھوٹ جانی ہی تھی، اس میں قطعاً جو ہے کوئی شکل، کوئی تدبیر، کوئی سفارش، کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا، کوئی جو ہے اس پہ کارگر نہیں رکھتا تھا۔ لم یکن لیصیبک ومت علی غیر ذالک، اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت پر تیری موت واقع ہوئی، اگر یہ یقین نہیں ہے، یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم کہ جس کا تعلق ہے علامہ اصاب الانسان، جو انسان کے اوپر وارد ہو رہا ہے، اس کے ضمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے، کہ جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہے، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش بالکل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے ما یفعل الانسان، وہ جو انسان کرتا ہے۔ یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ٹیڑھا، آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں، ڈو آئی ہیو اینی فری چوائس، یا ہر شخص پہلے سے طے ہے۔ تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے، اور اس مفہوم میں بھی بعض روایات بھی ہیں جو اس کی تائید کرتے ہیں۔
کہ ہر چیز پہلے سے طے لکھی ہوئی. اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا فرشتے نے لکھ دیا تھا، رحم مادر میں لکھ دیا تھا، شقی و سعید، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند ہے. تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دی اور جہنمی ہو گیا. یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، توبہ کر لی اور اس نے جو ہے اہل جنت میں سے اعمال شروع کر دی. تو یہ جو ہے علامہ سابق کا علیحدہ بات ہے، اور علامہ یفعل الانسان، انسان کیا کرتا ہے اس میں اس کی قدرت کتنی. اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل ہے، اس کا نام ہے جبر و قدر. ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے، لیکن ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول نے دیا، اس سے آگے ہم مین میخ نہیں نکالیں گے، وہ محفوظ راستے پر. لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی دی ہے، اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے، اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ تو سوچتے ہیں، نہ کچھ غور و فکر کرتے ہیں، بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں اب ہمارے ہاں دو طبقے ہو گئے، جبریہ قدریہ. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، کوئی اختیار ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق تو فیصلہ کرتا ہے. انہیں قدریہ کیا. تو جبریہ اور قدریہ ان کی ہمارے یہاں یہ وہی تقدیر کا مسئلہ جو میں نے کہا تھا، بحثوں میں آ کر آج تک حل نہیں ہوا، حل ہو سکتا ہی نہیں. اب اس کے ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، وہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے شعر ہونے کے اعتبار سے. تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند. اس میں انسان سے پابندی کی نفی کر دی، وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا. نتیجے کے اعتبار سے تو جو یہ شعر کہہ رہا ہے جو بات وہ صحیح ہے، پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام کا. لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان بھی پوری طرح آزاد ہے. یہ سمجھ لینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ، یہ غلط ہے، یہ مبالغہ. ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے، شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ علامہ اقبال ہو، کوئی بھی ہو. تو اسی لیے سورہ شعراء کے اندر جو عام شعراء کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوئی. مبالغہ کرتے ہیں، فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے بھی وہ کچھ ہے جو کرتے نہیں ہیں. اور یہ بات تو علامہ اقبال پر بھی چسپاں ہوتی. بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ کیجئے، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا. کوئی بات صحیح نہیں. انسان بہت سے اعتبارات سے مجبور ہے. سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی ہے. نوع انسان، چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے، انسان نہیں اڑ سکتا. آپ نے ٹھیک ہے مشین ایجاد کر دی، جہاز ایجاد کر دیا، آپ دوڑ رہے ہیں 500 آدمی اور سینکڑوں من سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے، 747 ہو یا 757 ہو، یہ کر لیا ٹھیک ہے، خود نہیں اڑ سکتا. اب کیا کریں گے آپ؟ یہ تقدیر نوعی، اسپیشیز، ہر اسپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اس اندازے ہی میں رہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے. پھر ایک تقدیر شخصی ہے. اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا ہے؟ بعض اوصاف و صفات ہمیں وراثتاً ملتے ہیں، we have no choice. پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے ذرا سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینز میں چلا آ رہا ہے. جینز کو بدل سکتے، جو جینز بھی آپ کو ملے اپنے والدین کی طرف سے وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ کن طرز پر اس کو ڈال دیں. جینز ہے، پابندی ہے. نمبر 2 یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت کے اوپر، وہ بھی بڑے مستقل ہوتے ہیں، پختہ. ان دونوں چیزوں کو ضرب دے لیں، ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹر، اس سے مل کر ایک شے تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، سورہ بنی اسرائیل. شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ شکل دینے والی شے. آپ کو لوہا ڈھالنا ہے، کوئی خاص پرزہ بنانا ہے، اس کا پہلے سانچہ بناتے ہیں. لوہے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل اختیار کرے، اس سے شاکلہ کرے. یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا، اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا. اس کے اندر سٹرگل ہوگی، اس کے اندر اس کی جد و جہد ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی فری چوائس ہے. فری چوائس ہے، لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے گا. اس اعتبار سے یہ عربی تفاسیر میں وہی ہے زیادہ تر کی جس کو میں دیکھتا ہوں کہ کم سے کم وہ سارے امکانات جو ہیں
اور سارے جو بھی احتمالات ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن میں اس اعتبار سے کہ سورۃ الدہر میں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے حوالے سے میں ایک بات بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں جبر و قدر کا۔ معتزلہ جو ہیں وہ قدری شمار ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال خود کرتا ہے، اور چاہے وہ شر کرتا ہے تو خود کرتا ہے، اور کوئی خیر بناتا ہے تو خود بناتا ہے۔ ہمارے ہاں جو اہل سنت میں زیادہ رجحان جو ہے وہ تفصیل اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اس پر آ کر انہوں نے بات کو یوں سمجھیے کہ فیصلہ کن بات یہ کہی کہ خالق عمل تو اللہ ہے، کاسب عمل انسان ہے۔ انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، باقی یہ کہ اس نیکی کو بروئے کار لانا یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ انسان تو اس پر بھی قادر نہیں کہ اپنے ہاتھ کو خالص اپنے ارادے سے جنبش دے سکے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ ارادہ اس نے کیا، اب اللہ تعالیٰ نے اگر سینکشن کر دیا ٹھیک ہے، یہ عمل ہو جائے گا۔ تو چاہے شر کا ارادہ ہے چاہے خیر کا ارادہ ہے، ارادہ انسان کرتا ہے، اور اس ارادے کی وجہ سے اس کو جزا یا سزا ملے گی۔ خیر کا ارادہ کیا، خیر کا کاسب ہے، وہ کاسب کمانے والا۔ شر کا ارادہ کیا، شر کا کاسب ہے، اس نے کمائی کر لی۔ البتہ یہ کہ بالفعل کسی فعل شر کا وجود میں آنا بغیر اذن رب ممکن نہیں، اسی طریقے سے کسی فعل خیر کا وجود میں آنا بغیر اذن رب، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خالق اعمال اللہ ہے، کاسب اعمال انسان ہے۔ لیکن بعض لوگ اس سے بھی بہت آگے نکل گئے، وہ جبریت محض کی طرف چلے گئے کہ چاہنا بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، چاہتا بھی تبھی ہے جب اللہ کی طرف سے اسے اس کی کوئی توفیق ملے۔ اب یہ جبریت محضہ بن جاتی ہے، اور میں حیران ہوں کہ امام رازی اس مقام پر جبریت محضہ کی طرف چلے گئے۔ چنانچہ ہمارے ہاں یہ باقاعدہ، چونکہ معتزلہ اس زمانے میں جب کوئی دو نظریات آتے ہیں تو ان میں بہت اختلاف کی شدت ہوتی ہے، تھیسس اینٹی تھیسس، ان میں تو تصادم ہوگا تو پھر سنتھیسس ہوگا۔ تو شروع میں جو شدت تھی اس کی وجہ سے بعض لوگ اس انتہا تک چلے گئے کہ ان آیات کا ترجمہ یا ترجمانی وہ یہ کرتے ہیں قد افلح من زکاہا، زکا کا فاعل انسان نہیں اللہ ہے، کامیاب ہو گیا جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام اور خائب و خاسر ہو گیا جس کے نفس کو اللہ نے دفن کر دیا۔ گویا کہ اس کی نسبت جو ہے زکا میں فاعلی نسبت اور دسا کی فاعلی نسبت انسان کی طرف نہیں ہے، نفس کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ فاعل ہے۔ تو اس معنی میں انہوں نے بڑی تردید کی ہے اس کی کہ اس کو قد افلح من زکاہا، یہ من جو ہے قد افلح جو فاعل اس کا ہے وہی من زکاہا میں فاعل ہے، اس کی نفی کرتے ہیں۔ اور میں حیران ہوا لیکن یہ کہ انہوں نے اس بات کو جو آج تمام اہل سنت ترجمہ کر رہے ہیں انہیں معتزلہ کی طرف جو ہے منسوب کیا ہے۔ یہ معتزلہ کا قول ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، ناکام ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو دفن کر دیا، یہ تو معتزلہ کا قول ہے۔ لیکن میں نے دیکھا شیخ الہند نے بھی یہی ترجمہ کیا رحمۃ اللہ علیہ، یہی مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا رحمۃ اللہ علیہ، یہی ہمارے باقی تمام اس دور کے مفسرین کر رہے ہیں، اکثر جو ہے سب اہل سنت میں سے ہیں۔ جو جدید ہمارے مفسرین ہیں ان کے بارے میں کوئی شخص کوئی بات کہنا چاہے تو کہے، لیکن شیخ الہند اور اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ ان دونوں کے بارے میں کیا کہے گا؟ انہیں کون معتزلی کہہ سکتا ہے؟ لیکن ایک دور میں معتزلی جو ہے گالی بن گیا تھا، اور اس میں پھر شدت اس درجے کی تھی کہ جس کی میں نے مثال آج دیکھی ہے، امام رازی نے جب اس تفسیر کو جو ان آیات کی ترجمانی کی ہے، کامیاب ہو گیا وہ جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا۔ گویا کہ انسان کی اپنی کوئی سعی، اپنی تگ و دو، اپنی محنت، اپنا ارادہ، اس کی نفی۔ ناکام ہو گیا وہ جس کے نفس کو اللہ نے دفن کر دیا، گویا کہ اس کا کوئی قصور، اس کی تقصیر، اس کا کوئی جرم، اس کی کوتاہی تو نہیں۔ یہ جبریت محضہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ یہ ضرور ہے کہ انسان اس طرح کا قادر نہیں ہے جس طرح کا عام آدمی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بہت سے پہلو ہیں، لیمیٹیشنز ہیں۔ ہمارے جینز ہی ہیں جنہوں نے بہت سے ہمارے خصائص اور ہمارے کیریکٹرز کو جو ہے ڈٹرمن کیا ہے۔ ہیریڈیٹری اثرات جو ہیں ہمارے اوپر، موروثی اثرات وہ بھی ہیں، ماحول کے اثرات بھی پڑتے ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا ہر بچہ پیدا تو ہوتا ہے فطرت اسلام پر، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم،
تو ماحول کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ میک ڈوگل نے جو کہا ہے کہ انسانی شخصیت حاصل ضرب ہے دو عوامل کا، ایک ہیریڈیٹری فیکٹرز ہے، موروثی اس کے جو عوامل ہیں، اور دوسرے جو ہے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، ماحول کے اثرات ہیں۔ بس کوئی آزاد شخصیت انسان کی ہے ہی نہیں۔ ہماری جدید سائیکالوجی بھی ادھر ہی گئی ہے، جبریت محضہ، اور یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورۃ الدہر کے درس کے سلسلے میں، لیکن یہ کہ اسلام کا موقف یہ نہیں۔ پھر تو جزا کا کیا سوال اور سزا کا کیا سوال؟ ایک چوائس ہے ہمارا، اسی چوائس کی طرف یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، اور اسی کی شرح آگے آ جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، یہ تین ورڈز آئے ہیں، انہیں کون منسوب کر سکے گا اللہ کی طرف؟ یہاں تو چلیے کچھ آپ نے کھینچ تان کر کے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، تو جس نے دیا۔ سورۃ الشمس کی پہلی 10 آیات کا ہم نے کل مطالعہ کر لیا تھا، اگرچہ اس کے آخری حصے کے ضمن میں بعض باتیں مجھے آج مزید عرض کرنی ہے، تو اس کے لیے مناسب ہوگا کہ ہم پہلی 10 آیات کا بھی ایک رواں ترجمہ کر لیں۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اور قسم کا چونکہ اصل فائدہ ہے شہادت، گواہ ہے سورج اور اس کی دھوپ۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی یا گواہ ہے چاند جبکہ وہ اس کے پیچھے آئے یا جبکہ وہ اس کا اتباع کرتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی یا شاہد ہے دن جبکہ وہ اس کو روشن کر دے، یعنی یا سورج کو نمایاں کر دے یا زمین کو روشن کر دے۔ واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی یا شاہد ہے رات جبکہ وہ اسے ڈھانپ دے، سورج کو ڈھانپ دے یا زمین کو ڈھانپ دے۔ والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی یا گواہ ہے آسمان، وما بناها، اور جیسا کہ اسے بنایا، یا جیسے ایک ترجمہ کیا گیا ہے اور اس کی جس نے اسے بنایا اور تعمیر کیا۔ والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی یا شاہد ہے زمین اور جیسے کہ اسے بچھایا، یا اور اس کی کہ جس نے اسے بچھایا۔ ونفس وما سواها، اور قسم ہے نفس انسانی، شاہد ہے نفس انسانی اور جیسا کہ اسے بنایا اور سنوارا، یا قسم ہے اس کی جس نے اسے بنایا یا سنوارا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو الہام کر دیا اسے اس کی بدی اور اس کی نیکی، یا الہام کر دیے اس میں، ودیت کر دیے اس میں اس کے داعیات شر اور اس کے داعیات خیر۔ داعیات شر یعنی جو اس کے جبلی حیوانی تقاضے ہیں کہ جو اس کو قابو سے باہر ہو جانے پر آمادہ کرتے ہیں، پھٹ پڑنے پر آمادہ کرتے ہیں، اور ودیت کر دیے اس میں وہ داعیات خیر جو اسے روکتے ہیں، بچاتے ہیں، اسے قابو میں رکھتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، سنوار لیا، اسے ترقی دی، اسے پروان چڑھایا۔ وقد خاب من دساہا، اور یقیناً ناکام اور خائب و خاسر رہا وہ جس نے اپنے نفس کو دبا دیا یا ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ یہاں تک 10 آیتیں مکمل ہو گئیں۔ اس کے ضمن میں جو چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ بات نوٹ کیجئے، بلکہ وہ تو ایک طرح کی یاد دہانی ہے، جب ہم سورۃ الاعلیٰ پڑھ رہے تھے تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورۃ الاعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ سورہ مبارکہ آنے والی 10 بلکہ 12 سورتوں کی صدر نشین ہے۔ اس میں جو مضامین ایک ایک آیت میں آئے ہیں، اب جو یہ 10-12 سورتیں آ رہی ہیں، یا سورۃ الاعلیٰ کو نکال دیجئے تو 11 سورتیں ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الاعلیٰ کی کوئی ایک بات جو ہے وہ شرح و بسط کے ساتھ آ رہی ہے۔ چنانچہ اس اعتبار سے سورۃ الشمس کا تعلق سورۃ الاعلیٰ کے ساتھ ہے۔ وہاں فرمایا تھا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے پاکی اختیار کر لی، جو پاک ہو گیا۔ اب گویا کہ اسی کی شرح آ رہی ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا،
یہ اور پھر اسی کی مزید شرح جو ہے اگلی صورت میں بھی آئے گی. لیکن اگلی صورت میں سورۃ الاعلیٰ کی ایک اور آیت ہے جس کے مضمون کو مزید کھولا گیا ہے، اور وہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، تیسیر. چنانچہ اگلی صورت میں آپ دیکھیں گے 2 مرتبہ وہ لفظ آیا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور اس سے آگے چل کر جب سورۃ الانشراح پہ ہم پہنچیں گے تو وہاں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ مضمون در حقیقت شروع ہوا سورۃ الاعلیٰ سے، پھر اس کی مزید شرح سورۃ اللیل میں، اور پھر اس کا ایک نقطہ عروج ہے جو سورۃ الانشراح میں آئے گا. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ نفس انسانی کے بارے میں جو چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، سورۃ الفجر کی آخری جو آیات ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ کے حوالے سے، اس میں ایک بات کی کمی رہ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں نوٹ کرا دوں. یہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ نفس کا لفظ قرآن مجید میں 2 مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک نفس سے مراد ہے پوری شخصیت، نفس انسانی یعنی انسان کی پوری شخصیت، اس کے تمام عواطف و میلانات کے ساتھ. اس میں اگر داعیات شر ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں، داعیات خیر ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں. اسی کا ایک پہلو جو ہے نفس امارہ ہے، اسی کا ایک پہلو جو ہے نفس لوامہ ہے. لیکن کل کے لیے بھی لفظ نفس آتا ہے. چنانچہ جو میں نے آیات کوٹ کی تھی، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. اور اسی طریقے سے خود اللہ کی ذات پر لفظ نفس کا اطلاق ہوا، یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے. تو اس معنی میں لفظ نفس جو ہے وہ قرآن مجید میں خاص طور پر نفس انسانی کے ضمن میں 2 مختلف معنی میں، یا نفس انسانی کا کوئی ایک پہلو، یا پوری شخصیت بحیثیت مجموعی ریزلٹنٹ. نفس امارہ کا غلبہ ہے تو شخصیت انسانی کا کوئی اور رنگ ہو جائے گا. نفس لوامہ کا غلبہ ہو گیا ہے، روح انسانی جو ہے غالب آ گئی ہے اور حیوانی جبلتوں کو اس نے دبا دیا ہے، قابو میں لے آئی ہے، تو اب اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی. اس کے لیے نفس مطمئنہ کا لفظ استعمال ہوا. اس میں جو مزید شرح آئی ہے اس میں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. یہ فاعل کون ہے؟ اس پر میں نے کل کچھ عرض کیا تھا، اس کے ضمن میں مزید اضافہ کر رہا ہوں کہ مولانا مودودی مرحوم نے تفہیم القرآن میں اس موضوع پر میں نے آج دیکھا کہ بڑی شرح و بسط سے گفتگو کی ہے. وہ جو 2 رائے میں نے کل بیان کی تھی کہ ایک جو جبریہ ہیں جو انسان کو مجبور محض سمجھتے ہیں، انہوں نے من زکاہا اس کا فاعل اللہ کو قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے من دساہا کا فاعل بھی اللہ ہے. کامیاب ہو گیا وہ جس کو اللہ نے پاک کر دیا، اور ناکام ہو گیا وہ جس کو اللہ نے دبا دیا یا ہلاک کر دیا. گویا کہ اس میں انسان کی اپنی سعی اور اپنی جد و جہد اور اپنا ارادہ اور اپنا فری چوائس جو ہے اس کی گویا کہ اگر نفی مطلق نہیں ہے تو اسے بہت ہی دبا دیا گیا ہے. اس ضمن میں کچھ وضاحت مزید نوٹ کرا رہا ہوں کہ تابعین میں سے جو 4 حضرات بہت اہم ہیں علم تفسیر کے اعتبار سے، جو شاگرد ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے، حضرت قتادہ، حضرت اکرمہ، حضرت مجاہد، سعید ابن جبیر رحمہم اللہ، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جمہور مفسرین اور علماء نے اس کا مطلب لیا ہے کہ خود انسان، قد افلح من زکاہا، یہ خود انسان ہے، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کر لیا. وقد خواب من دساہا، اور ناکام اور خائب و خاسر رہا وہ انسان جس نے خود اپنے نفس کو ہلاک کر دیا، مٹی میں دبا دیا. لیکن جیسا کہ میں نے اب بھی عرض کیا کہ غلاۃ جبریہ جو ہیں، غالی جو جبریہ ہیں، انہوں نے یہاں فاعل اللہ کو قرار دیا. بلکہ اسی کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ وہ آیہ مبارکہ جو بڑی اہم ہے فلسفہ دین کے اعتبار سے اور اقامت دین کی فرضیت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہاں بھی یظہرہ کا فاعل بہت سے لوگ اللہ کو قرار دیتے ہیں، اللہ غالب کرے گا دین کو، یعنی گویا کہ حضور کی اس میں جد و جہد یا سعی یا محنت اس کو دخل نہیں، اصل میں تو اللہ نے غالب کیا دین کو. یہ بھی اصل میں فراری ذہنیت ہے کہ ہم چونکہ بچنا چاہتے ہیں ذمہ داری سے، ہم اپنی محنت سے جان چرانا چاہتے ہیں، لہذا وہ تو اللہ ہی ہے کہ جو غالب کرنے والا ہے دین کا، ہم کیا اور ہماری بساط کیا. یہ در حقیقت وہ اسکیپزم ہے،
اور اس طریقے سے انسان صرف اپنے آپ کو ذمہ داری کے بوجھ سے بچانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ جبریت محضہ جو ہے، اس میں گویا کہ انسانی سعی اور انسانی جد و جہد کی نفی ہو رہی ہے، حالانکہ اگلی صورت میں ان سعیکم لشتی، سعی کا لفظ خاص طور پر، اے انسانوں تمہاری سعی اور جہد مختلف ہے، اس کے نتائج مختلف نکلیں گے۔ اس اعتبار سے میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے کچھ حضرات جو ہیں اس انتہا تک پہنچ گئے۔ لیکن ان لوگوں نے ایک حدیث کوٹ کی ہے اپنی رائے کی تقویت کے لیے، اور یہ ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے عن جویبر ابن سعید عن الضحاک عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعا، اور اس حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا یہ آیہ مبارکہ پڑھ کر، افلحت نفس زکاہا اللہ عز وجل، کامیاب ہوئی وہ جان جس کو پاک کر دیا اللہ نے۔ گویا کہ اس میں جو ہے فاعل کی حیثیت وہ اللہ تعالیٰ کو دی جا رہی ہے، اور یہ حدیث مرفوع ہے، لیکن اس پر دو اعتبارات سے جرح کی گئی ہے، اور جو بہت ہی یعنی واقعی جرح ہے۔ ایک تو اس میں جو جویبر ابن سعید ایک راوی ہے وہ متروک الحدیث ہے، جو ہمارے ہاں اسماء الرجال کے ماہرین ہیں انہوں نے متروک الحدیث قرار دیا ہے، اس سے حدیث قبول نہیں کی جا سکتی، وہ قابل اعتماد نہیں۔ دوسرے حضرت ضحاک، حضرت ابن عباس سے حضرت ضحاک کی ملاقات ثابت نہیں۔ ان دو وجوہات سے یہ حدیث جو ہے قابل اعتماد اور قابل استناد نہیں ہے۔ تو جو بھی حضرت قتادہ، اکرمہ، مجاہد، سعید ابن جبیر اور جمہور جو علماء ہیں، اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا عہد حاضر میں حضرت شیخ الہند نے بھی یہی ترجمہ کیا، اور مولانا تھانوی نے بھی رحمہم اللہ یہی ترجمہ کیا ہے، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، پروان چڑھایا، ناکام ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو مٹی میں دبا دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ البتہ اس میں علم النفس کے اعتبار سے ابھی ایک مسئلہ ہے۔ جب میں نے یہ بات عرض کی کہ داعی خیر انسان کے اندر ہے، اس کا نفس لوامہ یا روح ملکوتی، دی ڈیوائن اسپارک، وہ جو روح اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ خیر کی طرف وہ لانے والی شے ہے انسان کے اپنے اندر۔ اور داعی شر جو ہے انسان کے اندر، وہ اس کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں، وہ ایڈ یا لیبیڈو ہے، وہ نفس امارہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں چوز کرنے والا کون ہے؟ وہ جس کو ہم کہیں کہ ارادہ، یہ چوائس کرتا کون ہے؟ اس کے لیے ایک ہی اس کا جواب ممکن ہے، وہ ہے قلب، جو ان دونوں کے مابین ہے۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ قلب منبع ارادہ ہے۔ انسان جو ارادہ کرتا ہے وہ در حقیقت قلب کا میلان ہے۔ قلب نے اگر اپنا رخ روح کی طرف کر لیا تو گویا کہ اب وہ روح کے انوار کو ریفلیکٹ کرے گا اور پورے وجود حیوانی کو اس سے منور کر دے گا۔ اور قلب نے اگر اپنا رخ جو ہے وہ ایڈ یا لیبیڈو یا سفلی جو تقاضے ہیں انسان کے، حیوانی جو جبلتیں ان کی طرف کر دیا، تب گویا کہ پورے وجود کے اوپر وہی انسان کا نفس امارہ غالب آ جائے گا۔ البتہ اس قلب کی حقیقت کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ تاحال بھی میں اس کے بارے میں کچھ مزید عرض نہیں کر سکتا۔ یہ تو میں نے عرض کیا تھا بالکل شروع میں کہ لطائف ثلاثہ کا میں قائل ہوں قرآن حکیم کی روشنی میں، لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح۔ اور میں نے شاید آپ کو یاد ہو کہ اس اعتبار سے فرائیڈ کی تحسین کی تھی کہ اس نے بھی انسانی شخصیت میں انہی تین لیولز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ سب سے نچلا لیول ایڈ یا لیبیڈو ہے، اس کے بعد ایگو ہے، اس کے اوپر سب سے بالا تر وہ سپر ایگو ہے۔ اس نے جو توجیہ کی ہے ان کی وہ علیحدہ ہے، وہ جدا ہے، اس سے مجھے اختلاف ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جہاں تک ایڈ اور لیبیڈو کا تعلق ہے اس میں تو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ تو بات صحیح ہے، سب کے سامنے کی بات ہے، ہر انسان کا تجربہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ لیکن جہاں تک ایگو اور سپر ایگو خاص طور پر اس کی جو توجیہ اس نے کی ہے اس سے اختلاف ہے۔ لیکن یہ کہ اس کا مشاہدہ جو ہے وہ بہت صحیح ہے کہ نفس انسانی میں یہ تین لیولز ہیں، اور ہر بالا تر سطح جو ہے وہ لوور سطح پر ریسٹرینز، جیسے کہ منہ زور گھوڑے کی باگ کھینچی جا رہی ہو۔ ایگو جو ہے وہ ایڈ یا لیبیڈو کو کنٹرول کرتی ہے، اور سپر ایگو جو ہے وہ ایگو کو بھی ریسٹرین کرتی ہے۔ یہ جو دو حقائق ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دقت نظر اور دقت مشاہدہ جو ہے، ایکویٹی آف ویژن اینڈ آبزرویشن، وہ اس کی بڑی دلالت کرتی ہیں اس اعتبار سے۔ لیکن یہ لطیفہ
نفس یہ بھی واضح ہو گیا، حیوانی جبلتیں، لطیفہ روح یہ بھی واضح ہو گیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ لیکن قلب کیا ہے اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے ابھی اعتراف کیا ہے کہ کوئی آخری یا حتمی رائے میں خود ابھی قائم نہیں کر پایا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک مضمون پر اور کسی ایک مفہوم پر انشراح عطا کر دے تو میں اس وقت پھر عرض کروں گا۔ لیکن یہاں میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ایک مصرع جو بہت سے حضرات نے سنا بھی ہوگا، قلب کی یہ حقیقت جو ہے بڑی گہرائی کی حامل ہے، اور اس کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے تعبیر کیا ہے۔ وہ جو ایک خاص زبان ہے ایک ہمارے اس جس کو ہم کہتے ہیں جانگلی علاقہ، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو۔ یہ دل جو ہے دریاؤں سے نہیں بلکہ سمندروں سے بھی گہرے ہیں۔ اس کی ایک حقیقت جو ہے، اس کی گہرائیوں کو آدمی ناپ نہیں سکتا۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، ان دلوں کی حقیقتوں کو جاننا آسان نہیں ہے، کون جان سکتا ہے۔ اصل شے یہ قلب ہے، میلان قلب۔ بلکہ ایک بڑا پیارا جملہ یاد آیا ہے، مولانا محمد منظور نعمانی مدّ ظلہ، انہوں نے ایک جگہ ایک خاص بحث تھی، اس بحث کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، اس کا پس منظر کیا تھا، لیکن اس کے ضمن میں ایک جملہ بڑا خوبصورت لکھا تھا، اصل تبدیلی دل کی ہے، دماغ تو کرائے کا وکیل ہے، دلائل فراہم کر دیتا۔ آپ کے دل کا رجحان ایک طرف ہو گیا، اصل فیصلہ کن شے یہ ہے۔ اب دماغ تو جیسے آپ نے فیس دی کسی وکیل کو، اگر مدعی چلا گیا مقدمے میں تو وکیل جو ہے اس کے حق میں دلائل کے انبار لگا دے گا۔ اگر کہیں مدعا علیہ نے اسے انگیج کر لیا ہوتا تو وہی وکیل ہے جو قانون میں سے اس کے لیے گنجائشیں نکالتا اور دلائل کے انبار لگا دیتا۔ اسے تو جدھر سے فیس ملے گی اس نے اس کے مقدمے کو پیش کر دینا ہے، اس کے لیے دلائل اور قانونی جو بھی گنجائشیں ہیں وہ نکال کر رکھ دینی ہیں۔ تو دماغ تو کرائے کا وکیل ہے، اصل تبدیلی انسان کے دل کی ہوتی ہے۔ یہی بات جو میں نے عرض کی ہے کہ دل ہے در حقیقت منبع ارادہ، انسان میں اس کا میلان جو معین ہوتا ہے، ارادہ جو کرتا ہے، یعنی من سے مراد کیا ہے؟ اب دیکھیے عجیب بات ہے ویسے یہ کہ یہ من اور ہے، لیکن یہ کہ یہاں بھی لفظ من آیا، یہ عربی کا من ہے، لیکن وہ دوسرا من جو ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو یہ جو من ہے در حقیقت، یہاں جو من آیا، من زکاہ، کون ہے وہ کون سی حقیقت ہے انسان کی جو فیصلہ کرتی ہے کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، اما شاکرا و اما کفورا، میں نفس کے بتائے ہوئے، نفس امارہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں یا وہ روح ملکوتی، روح ربانی جدھر مجھے لے جانا چاہتی ہے ادھر جاؤں، یہ فیصلہ کرنے والا ہے کون؟ تو یہ در حقیقت قلب ہے۔ لیکن اس قلب کی حقیقت جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر دہرا رہا ہوں، ابھی تک پورے طور پر خود مجھ پر منکشف نہیں ہے، جب ہوگی، اگر اس زندگی کے اندر ہو گئی تو پھر میں عرض کر دوں گا۔ اب آئیے ہم آگے چل رہے ہیں۔ کذبت ثمود بطغواها، کل میں نے بات عرض کی تھی کہ سورۃ الشمس کی ایک مشابہت ہے سورۃ التکویر کے ساتھ، ایک اس اعتبار سے کہ اس میں 13 آیات ہیں، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، 13 آیات اور 12 مرتبہ اذا آیا، اور اس کے بعد اس کا جواب جو آیا وہ صرف ایک آیت، علمت نفس ما احضرت، اور اس کے بعد ایک مضمون شروع ہو گیا، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم۔ یہ مضمون جو ہے سورہ تکویر کا کوئی جلی ربط نہیں ہے اس کا سورہ تکویر کے پہلے حصے سے، اگرچہ خفی ربط ہے وہ میں وہاں بیان کر چکا، وہی معاملہ یہاں ہے۔ 8 آیات قسموں پر مشتمل، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہاں تک کہ ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اب مقسم علیہ چونکہ میں یہ کل بیان کر چکا ہوں، میرے نزدیک مقسم علیہ یہی ہے، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ زمخشری کی رائے جو مولانا اصلاحی صاحب نے جس کو ترجیح دی ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، بلکہ جمہور کی رائے کہ یہی مقسم علیہ ہے جس پر قسمیں کھائی گئیں۔ اب اس کے فوراً بعد جو مضمون آ رہا ہے بظاہر اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ اقوام بائدہ جن کا ذکر بار بار آیا ہے، عرب کی وہ قومیں کہ جو ختم ہو گئیں، جن کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح۔
اب اقوام بائدہ میں سے ایک قوم کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کی ہلاکت، اس کی تباہی، اس کی بربادی، اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے 5 آیات میں۔ اب اس کا بظاہر جو ہے پہلے مضمون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک گہرا، ایک لطیف ربط ہے۔ اور وہ ربط کیا ہے؟ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ جو آفاق ہے، آفاق میں بھی ہمیں تضادات نظر آتے ہیں، بلندی ہے تو پستی بھی ہے، روشنی ہے تو تاریکی بھی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اپنے اندر بھی تضاد ہے، داعیات خیر بھی ہیں، داعیات شر بھی ہیں، نفس امارہ بھی ہے اور روح ربانی جو نفس لوامہ ہے وہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے انسانی معاشرے کے اندر بھی صورت ہے، اجتماعی اور قومی سطح پر، معاشرتی سطح پر داعیات خیر بھی ہیں، داعیات شر بھی ہیں۔ وہ داعی بھی ہیں جو خیر کی طرف بلانے والے ہیں اور وہ داعی بھی ہیں جو شر کی طرف بلانے والے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑے داعی خیر یعنی حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور ایک بہت بڑا داعی شر یعنی قوم سمود کا جو سردار تھا قدار ابن سالف، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ ان کے تابع ہو جائیں گے یعنی حضرت صالح کے ساتھ ان کے ساتھی اہل ایمان، اور قدار ابن سالف کے ساتھ اس کے ساتھی جو بڑے بڑے سردار اور تھے جن کا وہ چیف تھا، یہ گویا کہ شر کی طرف کھینچنے والے ہیں اس قوم کو، اس معاشرے کو، اور حضرت صالح اور وہ اہل ایمان جو ہے وہ خیر کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو جیسے تضادات آفاق میں ہیں، جیسے ایک تضاد کا مظہر جو ہے نفس انسانی کے اندر ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار مولہ بھی، اس کا ایک مظہر ہمارے اندر ہے، ہم خود محسوس کرتے ہیں خیر و شر کی کشمکش، ہماری اپنی شخصیت کی یہ جو جولان گاہ ہے اس کے اندر موجود ہے، میدان ہے، اس میں یہ تقابل اور مقابلہ ہر وقت جاری ہے۔ اسی طرح معاشرتی سطح پر ایک وہ ہیں جو خیر کی طرف بلانے والے اور ایک وہ ہیں جو شر کی طرف بلانے والے، لہذا خیر کی طرف بلانے والے بچائے گئے، جیسے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اس کا اگرچہ ظہور ہوگا آخرت میں، لیکن اجتماعی طور پر جو لوگ اس دنیا میں اجتماعی طور پر بدی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں ان کی تباہی و بربادی اس دنیا میں ہوتی رہی ہے، جس کی ایک مثال قوم سمود کی ہلاکت ہے۔ اور جو ان کی طرف خیر کی طرف بلانے والے تھے حضرت صالح اور حضرت صالح کے جو متبعین تھے اہل ایمان، وہ بچا لیے گئے۔ تو قد افلاح کی ایک مثال دنیا میں کہ عذاب الہی سے حضرت صالح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے دنیا میں، اور وہ قوم سمود اپنے وہ سب سے بڑے سردار قدار ابن سالف کی سرکردگی میں ہلاک و برباد کر دی گئی۔ یہ گویا کہ اجتماعی اور معاشرتی سطح پر خیر و شر کی وہ کشمکش جو نفس انسانی کے اندر بھی موجود ہے، معاشرتی سطح پر بھی موجود ہے، یہ ہے ان کا ایک ربط جو بہت لطیف ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید میں یہ جان لیجئے جہاں ہم تلاش نہ کر پائیں وہ ہمارے قصور کا فہم ہے، ہمارے فہم کا قصور ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوتاہی ہے، لیکن یہ کہ قرآن میں بے ربط نہیں ہے معاملہ۔ ربط محکم اسی بے ربطی تحریر میں ہے یا ربط محکم اسی بے ربطی تقریر میں ہے، بظاہر بے ربطی نظر آتی ہے، حقیقت میں بے ربطی نہیں ہوتی، ایک ربط محکم جو ہے موجود ہوتا ہے۔ البتہ یہ کہ ہمارے فہم کی کمی، اس کا قصور، یا ہم وہاں تک نہ پہنچ پائیں، اعتراف کرنا چاہیے۔ یہی صحیح روش ہے، جو بات ابھی پورے طور پر نہ کھلی ہو، نہ واضح ہوئی ہو، اسے اللہ کے حوالے کیا جائے، تفویض الامر الی اللہ۔ باقی یہ کہ مان لیا جائے کہ ابھی یہ بات کچھ سمجھی نہیں، کھلی نہیں، لیکن کسی درجے میں بھی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو ایک بے ربط کلام مان لیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے سورۃ الفجر میں قوم سمود کا بھی ذکر تھا، قوم عاد کا بھی ذکر تھا، آل فرعون کا بھی ذکر تھا، اور سورۃ الفجر میں اسی طریقے سے اور سورتوں میں یہاں صرف سمود کو کیوں لیا گیا؟ یہ ایک سوال ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو اقوام بائدہ ہیں ان میں سے خاص طور پر قوم سمود کا انتخاب جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کو جان لیجئے کہ جو عرب کی اقوام بائدہ ہیں ان میں جو سب سے قریب تھی مکے والوں کے، یہ ابتدائی صورتیں ہیں، اور اصل مخاطب جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ام القریٰ ومن حولہا، مکے کے رہنے والے اور جو اس کے ارد گرد جو لوگ تھے، یہ لوگ اولین مخاطب تھے قرآن حکیم کے۔ چنانچہ 10 برس تک تو حضور نے وہیں دعوت دی ہے، بلکہ 13 برس بھی ہم کہہ سکتے ہیں، 12 برس، وہ تو پھر آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو پھر آپ کی دعوت کا دائرہ جو ہے پورے عرب کی میں وسیع ہوا ہے، ورنہ اصل تو مخاطب جو تھے وہ یہی تھے۔ ان کے قافلے جاتے رہتے تھے شام کی طرف،
اور سمود کے جو کھنڈرات ہیں، جو انہوں نے چٹانیں کھود کھود کر تراش کر جو اپنے محل بنائے تھے، وہ ان کے عام مشاہدے میں آتے تھے، جاتے آتے گزرتے تھے۔ پھر یہ کہ ان کا جو سردار تھا، ابھی جو میں نے عرض کیا ہے، قدار ابن سالف، اس کا ان کے ہاں بڑا تذکرہ تھا۔ ایک سرکش انسان کی حیثیت سے ان کے شعراء کوٹ کرتے تھے کہ ایک بڑا متمرد اور سرکش انسان جو ہے گزرا ہے۔ بلکہ قوم عاد کا بھی ایک سرکش سردار جو تھا، قیل ابن عمرو، تو قیل ابن عمرو جو عاد کا تھا سردار اور سرکش ترین، جیسے ابو جہل یہ قریش کا سرکش ترین انسان تھا، اس لیے کہ حضور نے غزوہ بدر میں جب یہ مارا گیا ہے تو حضور اس کی لاش پر آئے ہیں اور اس کی گردن پر آپ نے اپنا قدم مبارک بھی رکھا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا ہے کہ ھذا فرعون ھذہ الامہ، اس امت کا فرعون یہ ہے، یہ ابو جہل۔ تو جو ابو جہل کا مقام تھا اہل مکہ میں، وہی سمود کی قوم میں جو ہے قدار ابن سالف کا تھا، اور وہی عاد کی قوم میں قیل ابن عمرو کا تھا۔ اور ان دونوں کا عربی اشعار میں، خطبات میں تذکرہ ہوتا تھا متمرد اور سرکش لوگوں کے اعتبار سے۔ چنانچہ ایک بڑا پیارا شعر ہے جو مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں، اور یہ خنس العرب، عرب کی بہت مشہور شاعرہ ہیں، اور یہ ان شعراء میں سے ہیں کہ جو ایام جاہلیت میں جن کا بڑا شہرہ اور ڈنکا تھا، پھر وہ ایمان بھی لے آئے، جیسے حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح حضرت خنسا، یہ بڑی چوٹی کی شاعرہ تھیں، پھر یہ ایمان لائی ہیں، حضرت خنسا ہیں اب یہ، اور یہی ہیں کہ جنہوں نے 4 بیٹے جو ہیں جنگ میں بھیجے ہیں، اور ہر ایک کی شہادت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا۔ خنس العرب، یہ شعراء میں چوٹی کی شاعرہ بھی ہیں، اور ان سے بڑے بڑے شعراء اصلاح لیتے تھے۔ ان کا بڑا پیارا شعر ہے، کسی سرکش اور متمرد انسان کے بارے میں وہ کہتی ہیں، وَلَاقَاهُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمٌ كَمَا مِنْ قَبْلِ لَمْ يَخْلُدْ قِدَارٌ، کہ اس شخص کو بھی ویسا ہی ایک دن اس پر بھی آیا، ایسی ہی ہلاکت والا دن اس شخص پر بھی جس کا ذکر کر رہی ہیں، اس پر بھی آیا جیسے کہ قدار پر اس سے پہلے وقت آیا تھا ہلاکت کا۔ وہ بھی بڑا سرکش تھا، قدار ابن سالف، جو سردار تھا قوم سمود کا۔ تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ میں صرف قوم سمود کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ قریب ترین تھی، اقوام بعیدہ میں سب سے پچھلی یہی ہے۔ قوم نوح اس سے بہت پہلے ہلاک ہو چکی تھی، قوم عاد اس سے بہت پہلے ہلاک ہو چکی تھی۔ ان تینوں جو اقوام بعیدہ ہیں عرب کی، ان میں سے سب سے زیادہ جو قریب تھی ماضی میں وہ یہی قوم سمود، اور اس کا جو سرکش انسان تھا جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے، قدار ابن سالف، اس کے لیے یہ شعر ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ اب اس کے بعد یہ مضمون بہت سادہ ہے۔ فرمایا کذبت سمود بطغواہا، تکذیب کی، جھٹلائی قوم سمود نے۔ اور کیوں جھٹلایا قوم سمود نے، کیوں تکذیب کی؟ بطغواہا، یہ با سبب یہ ہے، اپنی طغیانی کے سبب سے، اپنی سرکشی کے سبب سے۔ اصل میں تو طغیان اور سرکشی انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، پھر جو وہ شر کی طرف لبیک کہتا ہے تو اصل میں تو اس کے اپنے نفس کی طغیانی اور سرکشی ہے، وہی نفس جس کو فجور سے تعبیر کیا گیا، الہمہا فجورہا۔ تو قوم سمود کے اندر بھی بحیثیت مجموعی وہ سرکشی اور طغیانی پیدا ہو چکی تھی، لہذا اس نے جھٹلایا۔ کس کو جھٹلایا؟ حضرت صالح کو جھٹلایا، ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، ان کو جو اللہ نے صریح معجزہ عطا کیا پھر اس معجزے کی بھی توہین کی، جیسے کہ آگے آ جائے گا۔ کذبت سمود بطغواہا، یہ گویا کہ اجتماعی سطح پر قد خواب من دساہا، یہ اس کی مثال ہے۔ اذ انبعث اشقاہا، انبعث، انبعاث باب افعال، انفعال ہے، بعث کہتے ہیں کسی کو اٹھانا، بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے اٹھایا امیین میں سے ایک رسول انہی میں سے۔ بعث بعد الموت بھی کہتے ہیں موت کے بعد اٹھ کھڑے ہونا، یہ بعث بعد الموت، ریزریکشن۔ لیکن انبعاث کے معنی ہے خود کھڑے ہو جانا، یہ ایک سرکشی کی تصویر اس لفظ کے اندر موجود ہے، کھڑے ہو جانا، کمر کس لینا کسی کام کے لیے۔ اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے، جو معجزہ دیا گیا ہے حضرت صالح علیہ السلام کو، بلکہ ان کے ذریعے سے یوں کہیے کہ جو قوم سمود کو معجزہ دیا گیا، اس کے حوالے سے یہ انبعاث کا لفظ سمجھ میں آئے گا کہ یہ لفظ یہاں کیوں استعمال ہوا ہے، کہ کمر کس کے کھڑا ہو جانا، ہمت کر کے ایک دفعہ کھڑے ہو جانا۔ اذ انبعث اشقاہا، یہ میں بیان کر چکا ہوں، اشقاہا ان میں جو سب سے زیادہ شقی تھا، جیسے کہ قریش کا شقی ابو جہل، اسی طرح ان کا شقی یہ قدار ابن سالف، وہ کھڑا ہو گیا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے خبردار
اللہ کی اونٹنی سے اور اس کے پانی اس کے پینے کی باری سے۔ اب یہاں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اس کے لیے میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اور اس دور میں بھی جو ہمارے یہاں ایک رجحان ہے ریشنلزم اور عقلیت پرستی کہہ لیجئے یا عقلیت گزیدگی، اس کا ایک مظہر جو ہے کہ معجزات کا انکار۔ سر سید مرحوم سے یہ بات شروع ہوئی تھی، اس کے بعد مختلف جو ہمارے ہاں اور مفکرین اٹھے ہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے لیے کچھ محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تو ان میں بھی کم و بیش وہ فکر جو ہے جدید ریشنلزم جو ہے اس کے اثرات پہنچے ہیں، اور وہ ہے انکار معجزہ۔ کسی طریقے سے معجزے کی کوئی فزیکل توجیہ کی جائے، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ضرب سے سمندر پھٹ گیا، قرآن کہتا ہے فانفلق، پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، اور ہر حصہ جو ہے وہ ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا۔ لیکن جدید تعبیر کیا کی جائے گی کہ یہ مد و جزر کا معاملہ تھا، جب سمندر جزر پر تھا، ہٹا ہوا تھا، حضرت موسیٰ نکل گئے اپنی قوم کو لے کر، جب فرعون آیا ہے تو وہ پھر اب مد پر آ گیا ہے تو وہ غرق ہو گئی قوم۔ یہ ایک ہے در حقیقت رجحان کہ ان معجزات کی بھی توجیہ جو ہے خالص فزیکل اور سائنٹیفک کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب سے وہ سائنس آئی ہمارے ملک میں، وہ سائنس جس کو کہنا چاہیے کہ وہ اس کا ابتدائی دور تھا، نیوٹونین فزکس۔ اب جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ تو آئنسٹائن کا دور ہے، سائنس کے اور فزکس کے پریمیسز تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن وہ نیوٹونین فزکس کا دور تھا کہ قوانین فطرت قطعی ہیں، اٹل ہیں، انبریکیبل، قانون قدرت ٹوٹ نہیں سکتا۔ کیسے ممکن ہے؟ پانی تو اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ پانی پھٹ جائے اور کھڑا ہو جائے؟ تو یہ در حقیقت اس سائنٹیفک ریشنلزم کا مظہر ہے جس کا سب سے بڑا مظہر تو ہے سر سید احمد مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ لیکن یہ کہ کم و بیش یہ چیز اور بہت سے مفسرین کے ہاں بھی در آئی ہے۔ انہوں نے ناقۃ اللہ کے بارے میں اس بات کا سہارا لیا ہے کہ چونکہ قرآن میں یہ مذکور نہیں ہے،